سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 70۔ سیمسن اور اس کے ماں باپ ایک رات حسین دھوما کے ماں باپ دانی اور سلمیہ کے ہاں مہمان رہے تھے۔ دوسرے روز سلمیہ سے اجازت لے کر سیمسن اور اس کے ماں باپ اپنی بستی سرعا کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ راستے میں اس جگہ جہاں چند دن قبل اس نے شیر کو مارا تھا، سیمسن رک گیا اور اپنے باپ منوحا کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اے میرے باپ، آپ دونوں چلتے رہیں، میں بہت جلد آپ دونوں سے آ ملتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے کوئی جواب سنے بغیر ہی سیمسن اس طرف بھاگ کھڑا ہوا جہاں اس نے چند دن پہلے شیر کو مارا تھا۔ قریب جا کر اس نے دیکھا شیر کا ہڈیوں کا پنجر خوب خشک ہو چکا تھا اور اس پنجر کے اندر شہد کا ایک چھتا لگا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر سیمسن کچھ دیر تک شیر کے اس پنجر اور اس میں لگی ہوئی شہد کو غور سے دیکھتا رہا۔ پھر وہ حرکت میں آیا۔ اس نے شہد سے بھرا ہوا وہ چھتا اتار لیا، کچھ شہد اس میں سے خود کھایا اور باقی کا لے کر اپنے ماں باپ کی طرف بھاگا۔ جلدی اس نے اپنے ماں باپ کو جا لیا اور شہد کا چھتا انہیں پیش کیا تاکہ وہ شہد کھائیں۔ سیمسن کے باپ منوحا نے وہ چھتا لے لیا، اس میں سے اس نے خود بھی شہد کھایا اور اپنی بیوی کو بھی کھلایا۔ شہد کھانے کے بعد اس کے باپ منوحا نے پوچھا، اے میرے بیٹے، شہد کا یہ چھتا تو کہاں سے لایا ہے؟ سیمسن نے انہیں یہ نہ بتایا کہ یہ شہد اس نے شیر کے پنجر سے حاصل کیا ہے۔ وہ بس شہد حاصل کرنے کے معاملے کو ٹال گیا۔ یوں وہ چاروں بستی کی طرف بڑھ گئے تھے اور بات آئی گئی ہو گئی، اور سیمسن اپنے ماں باپ کو لے کر اپنی بستی سرعا کی طرف چلا گیا تھا۔ توریت میں اس کا نام سیمسن ہی لکھا ہے۔ 7ویں دن حسب وعدہ سیمسن اپنے ماں باپ کے ساتھ پھر فلسطینیوں کی بستی تمنت کی طرف گیا۔ انہوں نے دیکھا سلمیہ نے بستی سے باہر دومر سے شادی کرنے کے سلسلے میں سیمسن کے مقابلے کا بہترین انتظام کر رکھا تھا۔ بستی سے باہر بہت سے لوگ جمع تھے جن کی موجودگی میں سلمیہ نے آگے بڑھ کر سیمسن کا استقبال کیا۔ سیمسن، مقابلے کا یہ میدان تو تیار ہو چکا ہے، اب تو میں اور اس کے مقابلے کا انتظار کرنے والے لوگ تیرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اب جب کہ تو آ گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس مقابلے کو شروع کر دینا چاہیے، لیکن شروع کرنے سے قبل ہی میں تمہیں یہ بتا دوں کہ وہ سامنے 30 نوجوان بیٹھے ہیں جو میری بیٹی دوما کے طلبگار ہوئے تھے، اور ان 30 کے بیچ میں جو خوب ہٹا کٹا، لمبے قد اور بڑی جسامت کا جو جوان بیٹھا ہوا ہے وہی امون ہے، جس نے اپنے ان 3 ساتھیوں کو اپنے سامنے زیر کر لیا ہے، اور اب یہ جوان تمہارا منتظر ہے۔ میدان میں اترو تاکہ مقابلے کی ابتدا کریں۔ اس پر اپنے ماں باپ سے علیحدہ ہو کر سیمسن میدان میں اترا، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا مد مقابل امون بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اکھاڑے میں داخل ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مقابلے کی ابتدا کر دی گئی تھی۔ سیمسن کے ساتھ مقابلہ کرنے والا جوان جس کا نام امون تھا، جب وہ میدان میں اترا تو یوناف نے دیکھا اس کے ہاتھ میں موٹی اور بھاری کڑیوں کی ایک زنجیر تھی جسے وہ اپنے ہاتھ پر پکڑ کر اور زمین پر گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا۔ جب وہ سیمسن کے قریب آیا تو اس نے کہا، اے تمنت کے جوان سن، میرا نام امون ہے اور میرا تعلق تمنت کی اس بستی میں سے ہے۔ دوما کو حاصل کرنے کے لیے اس سے قبل میں تمنت کے 30 سرماؤں کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر چکا ہوں، اور اب میں تمہیں ہرا کر میں اپنے ہاتھوں ہارنے والوں کی تعداد 30 سے 31 کر کے رکھ دوں گا۔ اے اجنبی، اب تو اپنا حسب و نسب کہہ کہ تو کون ہے، کس بستی سے تیرا تعلق ہے، اور کیوں تو نے میرے ہاتھوں مرنے کی ٹھان لی ہے، جبکہ بڑے بڑے سورما میری طاقت و قوت کا لوہا مانتے ہیں۔ امون کے خاموش ہونے پر سیمسن نے بڑی نرمی اور دھیمے پن میں کہا، اے امون، میرا نام سیمسن ہے، میں سرعا نام کی بستی کا باشندہ ہوں، بس میں صرف دوما کو حاصل کرنے کے لیے ہی تم سے نبرد آزما ہونے لگا ہوں، پر ایک بات ضرور یاد رکھنا،
اور وہ یہ ہے کہ مجھ سے ٹکرانے والا کبھی جیت کر نہیں گیا، جس کی بنا پر میں تم پر یہ انکشاف کرتا ہوں کہ میں ضرور اس میدان میں تمہیں زیر کر کے رکھ دوں گا اور دوما کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ سیمسن کی گفتگو سننے کے بعد امون تھوڑی دیر تک غور اور انہماک سے دیکھتا رہا، پھر وہ بھرپور نفرت اور بڑھتی ہوئی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اے سیمسن، میں جب تم پر موت کی نگاہ ڈال کر تباہ کن سیلاب اور زبان برق کی طرح حملہ آور ہوں گا تو اپنی ساری طاقت و جبروت کو بھول کر میرے سامنے بے ہنر و درماندہ اور دل گرفتہ ہو کر رہ جائے گا۔ میں موت کے گہرے پانی میں تجھے اتار دوں گا اور پیالے کی مانند تجھے پاش پاش کر کے رکھ دوں گا۔ تو نے میرے مقابل آ کر میری برہمی میں اضافہ کیا ہے، جبکہ میں تیرے دل میں دھڑکنوں اور تیرے بدن میں خوف و ہراس کا اضافہ کر دوں گا۔ یہ امون جب اپنی بات کہہ کر خاموش ہوا، تب سیمسن نے اسے مخاطب کر کے ویسی ہی نرمی اور خوش اخلاقی میں کہنے لگا، اے امون، میں تیری طرح تیرے ساتھ بد کلامی نہ کروں گا، اس لیے کہ بد کلامی خداوند کو پسند نہیں ہے، پر میں یہ کہوں گا کہ تیری سوچوں کے شعلے اور تیرے لفظوں کے بھڑکتے نشتر مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ میرے اندر جب تک اپنے رب کے لیے وفا کی آنچ اور اس کی رضا و خوشنودی کی طلب و لگن ہے، اس وقت تک میں تیرے جیسے فطرت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے ہونٹ منجمد اور روح کو درانگیز کرتا رہوں گا۔ اے امون، اپنی ذات پر اتنا گھمنڈ اور تکبر نہ کر۔ میں جس ذات سے گھمنڈ اور فخر کرتے ہوئے ڈرتا ہوں، جب میں اسی ذات کا نام لے کر تم پر حملہ آور ہوں گا تو قسم خداوند کی، تو اقدام و پسپائی، محبت و نفرت، سزا اور جزا، غم و خوشی اور بڑھائی اور رائی سبھی کچھ بھول کر رہ جائے گا۔ اے امون، مجھے یقین ہے کہ اس مقابلے کے دوران جب میں اپنے خداوند کو یاد کروں گا تو اس کے نام کی برکت سے میں تیری حالت دگرگوں کر کے رکھ دوں گا۔ اے امون، آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہو، پھر دیکھ میں کیسے تجھ پر جان کنی کے لمحات اور آہوں کی المناکی طاری کرتا ہوں۔ اے امون، تیری حالت میں ہوائے فضا کے شربار بگولوں اور تیری ہر سانس کو شعلے کی زبان جیسی بنا کر رکھ دوں گا۔ سیمسن کی اس گفتگو کے جواب میں امون حرکت میں آیا۔ اپنی آہنی زنجیر پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس نے اس زنجیر کو اٹھا کر لہرایا، پھر کالے سور کے سے خوفناک انداز میں اس نے سیمسن کی طرف دیکھتے ہوئے غراتی اور تلخیاں برساتی آواز میں کہا، اے سیمسن، سنبھل، میں تجھ پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کرنے لگا ہوں۔ اسی لمحے سیمسن سحر و جذب کی طرح مستعد ہو گیا تھا، پھر اس نے دبی دبی زبان اور دھیمے دھیمے لہجے میں اپنے رب کو پکارا، اے خداوند لازوال، میں تیری صفت حمدیت کو پکارتا ہوں۔ تو پروردگار کریم ہے، اپنے جمال و حدت کے صدقے میں اس مقابلے میں میری مدد فرما کہ تو ہی کمزوروں کو توانا اور گرے ہوئوں کو مستعد و توانا کرنے والا ہے۔ سیمسن کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ امون نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر دیا تھا، اور وہ اس طرح کی اپنی آہنی زنجیر لہرا کر اس نے سیمسن کو دے ماری تھی۔ سیمسن ایک درخشاں کرن اور آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا۔ اس نے امون کی اس آہنی زنجیر کو ہوا میں ہی پکڑ کر اپنی گرفت میں کر لیا۔ اب اس آہنی زنجیر کا ایک سرا امون کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا سیمسن کے ہاتھوں میں تھا، اور دونوں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے پورا زور لگانے لگے تھے۔ اچانک سیمسن نے امون کو زور سے پکارا اور کہا، اے امون، اپنا پورا زور لگا لینا، دیکھ میرے حق میں قضائے خداوندی اور مشیت الہی اپنا فیصلہ صادر کرنے والی ہے، پھر نہ کہنا میں نے اچانک ہی تجھے دبوچ مارا تھا۔ اپنا پورا زور لگا لے کہ بعد میں تیری گندی زبان پر میرے خلاف کوئی کلمہ کوئی شکوہ نہ آئے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک بار سیمسن نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے رب کو دل ہی دل میں پکارا، پھر اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ آہنی زنجیر کھینچا کہ امون انتہائی بے بسی کے عالم میں اس کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ پھر اچانک سیمسن نے آہنی زنجیر کو چھوڑ دیا، اپنے دونوں ہاتھ اس نے امون کی کمر پر جمائے اور اسے پکڑ کر اور اچھال کر فضا میں بلند کر دیا، اور پھر بڑی سرعت کے ساتھ سیمسن نے اسے زمین پر پٹک دیا تھا۔ اور یہ ساری کارروائی اس قدر جلد رونما ہو گئی تھی کہ دیکھنے والے تو امون کی تعریف و قوت پر تعریف کر رہے تھے، جبکہ امون زمین پر ہراساں اور پریشان پڑا رہ گیا تھا۔ تب سیمسن آگے بڑھا اور زمین پر چت پڑے ہوئے امون کی چھاتی پر اس نے اپنا پاؤں رکھا، اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے طوفانی انداز میں اسے مخاطب کر کے پوچھا، اے امون، کیا میں نے تیری ساری شرارت اور کجروی کو درست نہیں کر دیا؟
اور کیا میں نے تیرے دل ملحد کے اندر اٹھنے والی خواہشوں اور آرزوؤں کو منجمد کر کے نہیں رکھ دیا؟ امون نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، اے سیمسن، تو واقعی مجھ سے کہیں زیادہ پرقوت اور طاقتور ہے۔ میں نے تیری صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ تو واقعی سلمیہ کی حسین بیٹی دوما کا حقدار ہے۔ اے سیمسن، قسم مجھے دجون دیوتا کی، میں نے زندگی میں پہلی بار تم جیسا طوفانی اور زور آور انسان دیکھا ہے۔ اب سیمسن نے امون کی چھاتی پر رکھا ہوا اپنا پاؤں ہٹا لیا اور کہا، اے امون، تو نے اپنی شکست تسلیم کر کے یقیناً اپنی بڑائی کا ثبوت دیا ہے۔ امون کے پاس سے ہٹ کر سیمسن اس جگہ آیا جہاں حسین دوما اور اس کا باپ سلمیہ اور اس کی ماں دانی بیٹھے ہوئے تھے۔ سیمسن پروقار چال چلتا سلمیہ کے سامنے آ کر رکا اور خوش طبعی میں اسے مخاطب کر کے اس نے پوچھا، اے بزرگ سلمیہ، کیا میں نے امون کو مات اور چت کر کے اپنے آپ کو دوما کا حقدار ثابت نہیں کر دیا؟ سلمیہ مسکرایا اور کہنے لگا، اے سیمسن، یقیناً تو نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے۔ اب تو میرے ساتھ میری حویلی چل تاکہ میں تجھے اپنی بیٹی دوما سے بیاہ دینے کا سامان کروں۔ سیمسن چپ چاپ سلمیہ، دانی اور دوما کے ساتھ ہو لیا، جبکہ دوسرے لوگ جو یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہو گئے تھے وہ بھی وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو ہو لیے تھے۔ اسی روز سلمیہ نے سیمسن سے اپنی بیٹی دوما کو بیاہ دیا تھا۔ دوما سے شادی کرنے کے بعد فلسطینیوں کے رسم و رواج کے مطابق لڑکی کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب کی لگاتار 7 دن کی ضیافت کا سامان کیا گیا، اور اس ضیافت میں امون سمیت وہ 30 جوان بھی شامل ہوئے تھے جو کبھی دوما کے خواہش مند تھے۔ دوما اور سیمسن کی شادی کے بعد اور ضیافت کا اہتمام شروع ہوتے وقت ان 30 جوانوں میں سے ایک نے سیمسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سیمسن، اب جب کہ تو نے دوما کو اپنے لیے جیت کر اس سے شادی کر لی ہے تو اس موقع پر تو ہمیں اپنی شادی کی خوشی میں کیا دیتا ہے؟ اس سوال پر سیمسن چند ساعتوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر وہ کہنے لگا، اے عزیزوں، اگر میری شادی کے اس موقع پر تم مجھ سے کسی بات کے متمنی ہو تو سنو، میں تم سب سے ایک پہیلی پوچھتا ہوں۔ اگر تم سب نے مل کر ضیافت کے ان 7 دنوں کے اندر اندر میری یہ پہیلی بوجھ کر اس کا جواب دے دیا تو میں تم سب کو 30 کتائی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے دوں گا، اور اگر تم میری کہی ہوئی وہ پہیلی نہ بوجھ سکے تو پھر تم لوگ 30 کتائی کرتے اور 30 جوڑے میرے لیے مہیا کرو گے۔ ان 30 میں سے ایک نے کہا، اے سیمسن، ہمیں تمہاری یہ شرط یقیناً منظور ہے۔ اب تم اپنی وہ پہیلی کہو تاکہ ہم اسے سنیں اور اس کا حل اور جواب نکالنے کی کوشش کریں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم یہ پہیلی بوجھ لیں گے اور تمہیں ہمارے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا ہی ہوگا۔ سیمسن بولا، مجھے لگتا ہے کہ تم اس پہیلی کو جان نہ سکو گے، اور الٹا تم لوگوں کو میرے لیے 30 جوڑے کپڑے مہیا کرنے ہوں گے۔ بہرحال نتائج کچھ بھی ہوں، میری پہیلی سنو۔ کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی۔ وہ 30 کے 30 جوان اس پہیلی پر غور کرتے رہے، لیکن انہیں اس پہیلی کا کوئی حل سجھائی نہ دیا۔ آخر وہ 30 جوان ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے امون کو مخاطب کر کے کہا، تو ہم میں سے زیادہ طاقتور ہے، تو ہی بتا ہمیں اس معاملے کو کیسے حل کرنا چاہیے۔ آج 7واں اور آخری دن ہے، اور اگر ہم آج بھی اس پہیلی کو بوجھ نہ سکے تو ہمیں سیمسن کے لیے 30 جوڑے کتان کے مہیا کرنے ہوں گے۔ اپنے ساتھیوں کی باتیں غور سے سننے کے بعد امون نے انہیں مخاطب کر کے کہا، اے میرے ساتھیوں، تم فکر مند نہ ہو، میں یہ 7واں دن گزرنے کے قبل ہی سیمسن کی اس پہیلی کا حل تلاش کر لوں گا۔ اس استفسار پر امون نے سب کو مخاطب کر کے کہا، اے دوما کے سلسلے میں میرے ناکام اور نامراد ساتھیوں، سنو، جو کچھ میں کہنے والا ہوں اسے غور سے سنو، کیونکہ اسی میں میری اور تمہاری بھلائی ہے، ورنہ بصورت دیگر مجھے اور تم سب کو مل کر سیمسن کے لیے 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے کے مہیا کرنے ہوں گے، اور میرے خیال میں ایسا کرنا ہمارے لیے یقیناً مشکل اور تکلیف دہ ہوگا۔ لہٰذا جو فیصلہ میں نے لیا ہے وہ اس پہیلی کو جاننے کا عمدہ ترین حل ہے۔ اے میرے ساتھیوں، تم سب جانتے ہو کہ سیمسن ہر روز دن کے وقت اور دوپہر سے قبل اپنے ماں باپ سے ملنے اپنی بستی سراہ کی طرف جاتا ہے اور دوپہر کے بعد لوٹ آتا ہے۔ پس جب وہ چلا جائے تو ہم سب 30 کے 30 ساتھی اس کی بیوی دوما سے ملیں گے اور اسے کہیں گے کہ وہ ہمیں اس پہیلی کا درست جواب بتائے۔ اس پر ایک ساتھی نے اعتراض کھڑا کیا اور بولا،
اگر سیمسن نے اس پہیلی کا حل اپنی بیوی دوما کو بھی نہ بتایا ہو تو؟ امون نے مسکراتے ہوئے کہا، تب ہم اپنا اگلا قدم اٹھائیں گے، اور وہ یہ ہوگا کہ ہم دوما کو دھمکی دیں گے کہ اگر آج شام سے قبل اس نے ہمیں سیمسن سے پوچھ کر اس پہیلی کا صحیح جواب نہ بتایا تو اس کے ماں باپ کو ہی قتل کر دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ہاتھوں اپنے ماں باپ کو بچانے کے لیے دوما ضرور ہمیں اس پہیلی کا جواب سیمسن سے پوچھ کر بتا دے گی، اور جب وہ ایسا کر دے گی تو پھر ہم تیسوں کے تیسوں سیمسن کو کپڑے مہیا کرنے کے اخراجات سے بچ جائیں گے۔ اور اے میرے ساتھیوں، میری ایک اور بات بھی تم سب غور سے سنو، اور وہ بات یہ ہے کہ امون کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے ان ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ سے بستی سے نکل کر جانے کے راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، امون، امون، ادھر دیکھو، میرے خیال میں وہ سیمسن ہی ہے اور اپنی بستی سراہ کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم ابھی اس کی بیوی دوما سے ملیں اور اسے اس پہیلی کا جواب طلب کریں۔ امون فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہاں یقیناً سیمسن ہی ہے، آؤ اس کی بیوی دوما سے ملیں گے اور اپنا گوہر مقصد حاصل کریں گے۔ بس وہ 30 کے 30 اٹھ کر سلمیہ کی حویلی میں آئے۔ انہوں نے دیکھا سیمسن کی بیوی دوما گھر پر اکیلی ہی تھی اور اس کے ماں باپ وہاں نہ تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امون نے دوما کو مخاطب کر کے کہا، اے دوما، تو جانتی ہے کہ تیرے شوہر سیمسن نے ہم سے ایک پہیلی پوچھ رکھی ہے، اور اس پہیلی کا جواب ہمیں ضیافت کے ان 7 دنوں کے اندر اندر دینا ہے۔ بصورت دیگر ہمیں سیمسن کو 30 قطانی کرتے اور 30 ہی جوڑے اور کپڑے بھی مہیا کرنے ہوں گے، جبکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف ہم اس پہیلی کا جواب بھی نہیں ڈھونڈ پائے، جبکہ ضیافت کا آج آخری دن ہے۔ امون کی اس گفتگو کے جواب میں دوما نے بڑی ہی سنجیدگی میں کہا، اول تو میں خود بھی اس پہیلی کا جواب نہیں جانتی، اور نہ ہی سیمسن نے مجھے اس کا جواب بتایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تمہیں جواب کا پتہ چل گیا تو سیمسن ہار جائے گا، اور ایسے ہی کپڑے اسے تمہارے لیے مہیا کرنے ہوں گے، اور وہ بھی ایسا نہ کر سکے گا۔ پھر ایسی صورتحال میں اگر میں اس پہیلی کا جواب جانتی ہوتی تو بھی تم لوگوں سے نہ کہتی، اس لیے کہ اس طرح تو سیمسن کے ہارنے اور نقصان اٹھانے کا اندیشہ ہے، اور ایسا میں ہرگز پسند نہیں کرتی۔ لہٰذا تم جاؤ اور خود ہی اس پہیلی کا جواب تلاش کرو۔ دوما سے یہ جواب سننے کے بعد امون نے اسے بحری قزاقوں کے سے انداز میں دھمکی دیتے ہوئے کہا، اے دوما، ہم اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ تو یقیناً اس پہیلی کا جواب نہ جانتی ہوگی، لیکن تجھے سیمسن سے پوچھ کر ہمیں پہیلی کا جواب بتانا ہوگا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں ایک ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تم دیکھتی ہو کہ ہم 30 ہیں اور کوئی بھی کام کر گزرنے کی ہمت و جرأت رکھتے ہیں، خواہ وہ کیسا ہی مشکل اور ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ امون کی اس دھمکی پر دوما نے چونک کر پوچھا، تو کیا تم لوگ سیمسن کو نقصان پہنچاؤ گے؟ امون نے حقارت آمیز انداز میں کہا، سیمسن کو نقصان پہنچانے کا کیا فائدہ؟ وہ تمہارا شوہر ہے، اور اس کی موت کے بعد تمہیں کوئی دوسرا شوہر بھی مل سکتا ہے۔ اگر تم نے سیمسن سے ہمیں اس پہیلی کا جواب پوچھ کر نہ بتایا تو اے دوما سن رکھو، ہم تیرے ماں باپ کو قتل کر دیں گے، اور یہ ایسے رشتے ہیں جو دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اب بولو، اس سلسلے میں ہمیں کیا جواب دیتی ہو؟ بلکہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس گھر کو آگ لگا دیں گے، جس میں تم اور تمہارے ماں باپ سب جل کر مر جائیں گے۔ پھر دوما بولی، سیمسن ابھی ابھی اپنے ماں باپ سے ملنے اپنی بستی کی طرف گیا ہوا ہے، وہ لوٹتا ہے تو میں کسی نہ کسی طرح اس سے اس پہیلی کا جواب ضرور پوچھوں گی، اور پھر تم لوگوں کو بتا دوں گی۔ امون نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اے دوما، اب تم نے راستے کی بات کی ہے، دیکھ اب ہم جاتے ہیں، تو سیمسن سے پہیلی کا جواب پوچھ رکھنا۔ شام سے کچھ پہلے میرے ان ساتھیوں میں سے ایک آگ کا انگارہ لینے کے بہانے تمہارے گھر آئے گا، اور تو اسے اس پہیلی کا جواب بتا دینا۔ دوما نے اس کام کی حامی بھری، اور اس کے بعد امون اور اس کے سارے ساتھی مطمئن ہو کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ سیمسن جب اپنے ماں باپ سے مل کر واپس دوما کے پاس آیا تو دوما اس کے سامنے پہلے خوب روئی۔ سیمسن بار بار اس سے رونے کی وجہ پوچھتا رہا، پھر منہ سے کچھ کہے بغیر وہ روتی چلی گئی، اور جب اس نے یہ اندازہ کر لیا کہ اس کے رونے کی وجہ سے سیمسن کا دل اس کے لیے نرم ہو گیا ہے، تب اس نے روتی بسورتی آواز میں سیمسن کو مخاطب کر کے کہا، اے سیمسن، میں نے جان لیا ہے کہ تجھے مجھ سے کوئی لگاؤ اور پیار نہیں ہے، تجھے مجھ سے نفرت ہے،
اگر تجھے مجھ سے تھوڑی بھی محبت ہوتی تو ہرگز میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرتا جو تو نے کیا ہے۔ اس پر سیمسن نے نرم اور محبت بھرے انداز میں کہا، اے دوما، قسم اس خداوند کی جو ایکتا اور بے عیب ہے، میں تجھے پسند کرتا ہوں۔ اب بتا، میں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے جو تو نے میرے متعلق یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں نفرت کرتا ہوں۔ دوما جان گئی کہ سیمسن کا دل اس کے لیے محبت اور ہمدردی سے پر ہو گیا ہے، لہٰذا اس موقع سے اس نے فائدہ اٹھایا اور سیمسن کو مخاطب کر کے اس نے فوراً کہا، سیمسن، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے ان 30 جوانوں سے ایک پہیلی پوچھی اور اس کا جواب مجھے بھی نہ بتایا، جبکہ میں تمہاری بیوی اور تمہاری رازدان ہوں، تمہارے سارے معاملات اور تمہاری بہتری اور بھلائی کی حفاظت و نگرانی کرنے والی ہوں۔ دوما کی اس گفتگو پر سیمسن مسکرایا اور کہنے لگا، بس اتنی سی بات کو تم نے اس قدر اہمیت دے دی ہے اور رو رو کر تو نے اپنا برا حال کر لیا ہے۔ دیکھ، میں تمہیں اس پہیلی کا جواب دیتا ہوں، تو رو مت، پر اس پہیلی کا جو جواب میں تم سے کہوں اس کا ذکر تو کسی اور کے آگے نہ کرنا، اور اس پہیلی کا جواب میرے اور تمہارے علاوہ کوئی اور تیسرا جاننے والا نہ ہوگا۔ اے دوما، میری عزیزہ اور رفیقہ، جو پہیلی میں نے پوچھی وہ یہ ہے، کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں مٹھاس نکلی۔ اور اے دوما، اس پہیلی کا جواب یہ ہے، شہد سے میٹھا اور کیا ہوتا ہے، اور شہد سے زوراور اور کون ہوتا ہے؟ سیمسن سے پہلی اور اس کا جواب سن کر دوما بے حد خوش ہوئی، اور سیمسن کو اطمینان دلانے کی خاطر اس نے کہا، اے سیمسن، اب جب کہ مجھے اپنی ساری زندگی ہی تمہارے ساتھ بسر کرنی ہے تو میں کیوں کر اس پہیلی کا جواب کسی اور کو کہہ کر تمہیں دھوکہ اور فریب دینے کی کوشش کروں گی۔ اس طرح سیمسن اپنی بیوی دوما کی طرف سے مطمئن ہوا اور اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد امون کا آدمی آگ کا انگارہ لینے کے بہانے دوما کے گھر میں آیا اور دوما نے چپکے سے اسے اس پہیلی کا جواب بتا دیا۔ شام سے پہلے جس وقت کے سیمسن اپنے سسر سلمیہ کے دیوان خانے میں اکیلا بیٹھا تھا تو امون اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آیا اور سیمسن کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اے سیمسن، تو ہم 30 کے لیے کتان کے کرتوں اور 30 ہی جوڑوں کا بندوبست کر لے، اس لیے کہ میں نے تیری پہیلی کا جواب ڈھونڈ نکالا۔ سیمسن نے غور سے امون کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے امون، تو نے کیا جواب ڈھونڈ نکالا؟ ذرا بتاؤ تو، تاکہ میں جانوں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اور اگر یہ جواب درست ہوا تو میں حسب وعدہ ضرور تم سب کو کتانی لباس مہیا کروں گا۔ اس پر امون نے سیمسن کو وہ جواب بتا دیا جو سیمسن کی بیوی دوما نے اس کے ایک ساتھی کو بتا دیا تھا۔ یہ جواب سن کر سیمسن چونکا، اپنی جگہ سے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور امون کو مخاطب کر کے اس نے پوچھا، اے امون، میری پہیلی کا یہ جواب تو نے کہاں سے حاصل کیا؟ اس لیے کہ اس پہیلی کا جواب تو میں اور میری بیوی دوما کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر تو نے یہ جواب کہاں سے پا لیا؟ اگر تو نے یہ جواب میری بیوی سے حاصل کیا ہے تو پھر تو نے میری دشمنی مول لی ہے، اور اگر میری بیوی نے از خود کسی کو یہ راز بتا دیا ہے تو پھر اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ امون نے مکاری اور فریب سے کام لیتے ہوئے کہا، اے سیمسن، یہ جواب نہ میں نے تمہاری بیوی سے حاصل کیا ہے اور نہ ہی تمہاری بیوی نے کسی پر تمہارا راز فاش کیا ہے، یہ جواب تو ہمارا خود کا سوچا ہوا ہے۔ سیمسن گہری سوچوں سے نکلتے ہوئے کہا، اے امون، ایسا ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ یہ کوئی عام اور چلتی پہیلی نہیں ہے جو تم لوگ اس کا جواب تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ان کہیں پہیلی تو میرے تجربے پر منحصر ہے، اس کا جواب اس طرح ممکن نہ تھا جس طرح تم مجھے بتا رہے ہو۔ سیمسن کی اس گفتگو پر امون نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے سیمسن، ایسی گفتگو کر کے تم معاملے کو بگڑنے اور تعلقات کو کشیدہ کرنے لگے ہو۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح تو تم ہمیں 30 کتانی جوڑے مہیا کرنے سے بچنا چاہتے ہو۔ اگر تمہارے یہ ارادے ہیں تو تمہاری طرف سے یہ انتہائی بیجا اور ناانصافی کا معاملہ ہوگا۔ سیمسن کہنے لگا، اے امون، یہ تمہارا ظن اور گمان ہے، میں 30 کتانی جوڑوں کے وعدے پر قائم ہوں اور اس سے پھروں گا نہیں۔ تم نے میری پہیلی کا درست جواب دے دیا ہے، اب تم سب جاؤ اور چند ہی یوم تک اپنی شرط کے مطابق میں تم لوگوں کو 30 کتانی جوڑے مہیا کروں گا۔ سیمسن کا یہ جواب پا کر امون مطمئن ہو گیا، پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا۔ امون اور اس کے ساتھیوں کے جانے کے بعد سیمسن دیوان خانے سے نکل کر اپنی بیوی کے پاس آیا جو اس وقت اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ سیمسن کو غصے کی حالت میں دیکھ کر اس کی بیوی دوما کام کر رہ گئی تھی
اور اس کا رنگ ہلدی ہو کر رہ گیا تھا۔ سیمسن اس کے قریب آیا اور سنگین لہجے میں اس نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے دوما، تو نے کیوں میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ تو نے کیوں اور کس بنا پر میری پہیلی کا جواب امون اور اس کے ساتھیوں سے کہہ دیا؟ وہ پہیلی کوئی عام پہیلی نہ تھی جو پہلے سے لوگوں کے اندر رائج ہو۔ ان کہی پہیلی کا جواب میں جانتا تھا یا تم؟ قسم مجھے اپنے خداوند کی، یہ امون اور اس کے ساتھی اگر ساری عمر بھی اس پہیلی پر سوچتے رہتے تو اس کا جواب نہ پا سکتے، اس لیے کہ یہ پہیلی تو میرے تجربے اور میرے مشاہدے پر مبنی ہے۔ اے دوما، اس پہیلی کا جواب تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، کیا تم مجھے اس بے اعتباری اور دھوکہ دہی کی وجہ بتاؤ گی؟ سیمسن کی ان باتوں کا دوما نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کی گردن لجاجت اور شرمندگی میں جھک گئی تھی، جو اس کے مجرم ہونے کا مکمل اظہار تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے سیمسن کا غصہ اور غضب پہلے کی نسبت اور زیادہ بھڑک اٹھا۔ پھر اس نے کھولتے لہجے اور کاٹ کھانے والے انداز میں دوما کو مخاطب کر کے کہا، اے دوما، تو ایک مکار و فریبی دھوکے باز اور کمینی عورت ہے۔ تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میں تجھے اس دھوکے کی سزا خود دوں گا۔ دوما کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کا باپ سلمیہ بول پڑا اور سیمسن کو مخاطب کر کے اس نے انتہائی غصے کی حالت میں کہا، اے سیمسن، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جو الفاظ تم نے میری بیٹی سے متعلق کہے ہیں وہ میرے لیے نہ صرف ناگوار اور ناقابل برداشت ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تیرے جیسا گھٹیا اور کمینہ انسان میری بیٹی کے قابل ہی نہیں۔ پس تو یہاں سے دور ہو جا اور آئندہ میرے اور میری بیٹی کے سامنے آنے کی کوشش نہ کرنا۔ اب سیمسن نے سلمیہ کی ان سخت اور ناگوار باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ سلمیہ کے گھر سے چلا گیا۔ یوناف اور قرطیسہ تمنت نامی بستی کے مغربی حصے میں نمودار ہوئے۔ اسی لمحے ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور ابھی ابلیکا اس سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ یوناف نے پہلے ہی اسے مخاطب کر کے پوچھا، اے ابلیکا، اب جب کہ میں فلسطین کی اس بستی تمنت میں ہوں تو تم مجھے عزازیل اور اس کے ساتھیوں کی تفصیل کہو کہ وہ کس طرح نیکی کے اس نمائندے سیمسن کے خلاف حرکت میں آئے ہیں۔ ابلیکا بولی، اے یوناف، عزازیل اور اس کے ساتھی یہاں پہنچ تو چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ سیمسن کے خلاف عملی طور پر حرکت میں نہیں آئے۔ لیکن اس دوران سیمسن ایک اور مصیبت اور دکھ میں مبتلا ہو گیا ہے۔ یوناف نے چونک کر پوچھا، کیسا دکھ اور تکلیف؟ اس کے جواب میں ابلیکا نے یوناف کو سیمسن کی دوما سے شادی، امون اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ پہیلی کی شرط، اور پھر وہ پہیلی ہار کر سلمیہ کے گھر سے بے عزت کر کے نکالے جانے کے حالات تفصیل سے کہہ دیے تھے۔ اس پر یوناف کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ کہنے لگا، اے ابلیکا، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جبکہ عزازیل اور اس کے ساتھیوں نے ابھی تک سیمسن کے خلاف کوئی کارروائی ہی نہیں کی تو میں اور تم یہاں ارض فلسطین میں آ کر غلطی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب جب عزازیل اور اس کے ساتھی دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، میں بڑی آسانی کے ساتھ روفاش کو ٹھکانے لگا سکتا ہوں۔ عزازیل اپنے ساتھیوں کے علاوہ عارب بیفسا اور نبیتا کے ساتھ ارض فلسطین میں ہے، جبکہ روفاش کے پاس غربی افریقہ میں اس وقت خب اور خوفا ہی ہیں۔ لہٰذا میں روفاش کا خاتمہ کرنے کے بعد ارض فلسطین میں آ کر عزازیل اور اس کے ساتھیوں سے سیمسن کا دفاع کر سکتا ہوں۔ اے ابلیکا، اب تم ایک کام کرنا، تم مغربی افریقہ میں خب اور روفاش اور خوفا پر نگاہ رکھنا، اور جب وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں تو پھر دیکھنا میں کیسے روفاش پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ اور انجام خراب کرتا ہوں، اور روفاش کا خاتمہ کرنے کے بعد میں دوبارہ سیمسن کی مدد کے لیے ارض فلسطین میں آ داخل ہوں گا۔ یوناف کے خاموش ہونے پر ابلیکا نے پوچھا، اے یوناف، تمہارا سارا لائحہ عمل درست ہے اور میں اس سے مکمل طور پر اتفاق بھی کرتی ہوں، لیکن اب اس وقت سیمسن کا کیا کرنا چاہیے جبکہ وہ سخت ضرورت مند ہے؟ یوناف نے پوچھا، اے ابلیکا، کیا ضرورت مند سے تمہارا مطلب یہ ہے کہ سیمسن اپنی پہلی والی شرط ہار گیا ہے اور فی الوقت اسے 30 کتانی جوڑوں کی سخت ضرورت ہے؟ ابلیکا نے اس بار گنگناتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں، میرا یہی مطلب ہے، اور سیمسن کو یہ سامان فراہم کرنے کے لیے میرے پاس ایک عمدہ اور بہترین حل بھی ہے۔ یوناف نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تمہارے پاس اس کا کیا حل ہے ابلیکا؟ بتاؤ تاکہ اسی کے مطابق سیمسن کی مدد کی جا سکے۔ ابلیکا نے کہا، اے یوناف، یہاں سے قریب ہی اسقلون نام کا ایک بہت بڑا قصبہ ہے۔ اس اسقلون کا شمالی حصہ کوہستانی ہے، اور ان کوہستانوں کی ایک غار کے اندر رہزنوں اور ڈکیتوں کا مسکن ہے، اور لوگوں کو لوٹ لوٹ کر
انہوں نے اس غار کے اندر بہت کچھ جمع کر رکھا ہے۔ وہ سب رہزن ہر وقت اس غار میں نہیں رہتے، بلکہ ان کے کچھ ساتھی غار کی حفاظت کے لیے وہاں رہتے ہیں، اور ان کی اکثریت تجارتی کاروانوں یا قافلوں کو لوٹنے کے لیے باہر ہی رہتی ہے۔ بس اے یوناف، میں اس غار کی طرف رہنمائی کروں گی۔ سیمسن اس غار پر حملہ آور ہو اور تم اس کی مدد کرو تو سیمسن اپنی شرط کے مطابق ان 30 جوانوں کو 30 کتانی جوڑے مہیا کر سکتا ہے۔ یوناف نے فوراً کہا، اے ابلیکا، میں اس کے لیے آمدہ ہوں۔ اب اس وقت تم مجھ سے یہ کہو کہ سیمسن کہاں ہے؟ ابلیکا بولی، اے یوناف، سیمسن اس وقت اس بستی کے شمالی حصے میں اپنی شرط ہارنے اور اپنے سسر اور بیوی سے ناراض ہو کر اپنی بستی سرعا کی طرف جا رہا ہے۔ اس پر یوناف نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اے ابلیکا، میں اس سے وہیں ملتا ہوں اور اس سے مل کر معاملہ طے کرتا ہوں۔ پھر یوناف نے اپنے قریب کھڑی حسین قرطیسہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے قرطیسہ، تم نے ابلیکا کے ساتھ میری گفتگو سنی، تمہارا اس سے متعلق کیا خیال ہے؟ قرطیسہ نے اپنی کھنکتی آواز اور رنگ و حسن بکھیرتی آواز میں کہا، اے یوناف، سیمسن سے متعلق میں آپ کے اور ابلیکا کے فیصلوں سے مکمل طور پر اتفاق کرتی ہوں، لیکن جہاں تک رفاش کو ختم کرنے کا سوال ہے، اس سے متعلق میں آپ سے بعد میں گفتگو کروں گی، اس لیے کہ رفاش کا خاتمہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ ایک دشوار اور وقت طلب معاملہ ہے، اور اس میں پڑھنے والا خود بھی رفاش سے نقصان اٹھا سکتا ہے۔ قرطیسہ کی ان باتوں کے جواب میں یوناف نے اس سے پوچھا، اے قرطیسہ، پہلے یہ کہو کہ تم رفاش کے خاتمے پر خفا اور دکھی تو نہ ہوگی؟ قرطیسہ نے فوراً یوناف کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، میں تو خود چاہتی ہوں کہ رفاش کا خاتمہ ہو، یہ میری دلی خواہش ہے، اور رفاش کے خاتمے پر مجھے اپنے ایک بدترین دشمن سے نجات مل جائے گی۔ قرطیسہ کی ان باتوں پر یوناف خوش ہوا اور کہا، اے قرطیسہ، پہلے مجھے سیمسن کا معاملہ طے کر لینے دو، اس کے بعد جب میں رفاش کی طرف رجوع کروں گا تو ضرور تم سے مشورہ کروں گا، اس لیے کہ اس کے خاتمے کے لیے تمہارا مشورہ یقیناً میرے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ اب آؤ سیمسن کی طرف چلیں اور اس کا مسئلہ حل کریں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے قرطیسہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی ساری قوتوں کو استعمال کیا، اور پھر وہ قرطیسہ کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ سلمیہ سے ناراض ہو کر اور اس کے گھر سے نکل کر سیمسن اپنی بستی سرعا کی طرف جا رہا تھا کہ اس کے پیچھے تھوڑے ہی فاصلے پر یوناف قرطیسہ کے ساتھ نمودار ہوا، اور پھر اس نے زور سے سیمسن کو پکارا، سیمسن ٹھہرو، میری بات سنو۔ اس کی پکار پر سیمسن رک گیا تھا، پھر وہ مڑ کر یوناف اور قرطیسہ کی طرف دیکھنے لگا۔ یوناف اور قرطیسہ دونوں اس کے قریب آئے، اور قبل اس کے کہ یوناف گفتگو کا آغاز کرتا، سیمسن نے خود ہی یوناف کو مخاطب کر کے پوچھا، اے اجنبی، میں نہیں جانتا تو کون ہے اور کیوں تم نے آواز دے کر مجھے پکارا ہے؟ تم دونوں میرے لیے اجنبی ہو اور تم دونوں کے چہرے میرے لیے آشنا نہیں ہیں۔ یوناف سیمسن کے قریب ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے سیمسن، میرا نام یوناف ہے، میرے ساتھ یہ میری بیوی قرطیسہ ہے۔ بس تم یہ سمجھو کہ ہم دونوں نیکی کے نمائندے ہیں، اور اپنی بیوی کی وجہ سے تم نے جو شرط ہاری ہے اس سلسلے میں ہم دونوں تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ سیمسن کی غم اور دکھ کے باعث گردن جھک گئی تھی، پھر اس نے ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا، اگر وہ میری بچیا کو ہل نہ جوتتے تو وہ کبھی میری پہیلی نہ بوجھ سکتے تھے۔ یوناف نے غور سے سیمسن کی طرف دیکھا، اے سیمسن، کھل کر کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو، میرے سامنے پہیلیاں نہ ڈالو۔ یہ بچیا سے تمہارا کیا مطلب ہے اور اسے ہل جوتنے کا اشارہ کس طرف ہے؟ سیمسن نے اس بار بڑے نرم اور کسی قدر پرسکون لہجے میں کہا، بچیا سے مراد میری بیوی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 30 عیار جو میرے قریب ہیں دھوکہ دہی سے کام لے کر میری بیوی کو اپنے ساتھ ملا کر پہیلی کا جواب حاصل نہ کر لیتے تو وہ کبھی بھی اس پہیلی کو بوجھ نہ سکتے تھے جو پہیلی میں نے ڈالی تھی۔ اس کا جواب صرف مجھے اور میری بیوی کو معلوم تھا، بس میری بیوی نے پہیلی کا جواب انہیں بتا دیا۔ اس طرح اس نے نہ صرف ایک بیوی کی حیثیت سے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے بلکہ یوناف نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا، بلکہ تمہیں مالی مشکلات سے بھی دوچار کر دیا ہے، اس لیے کہ پہیلی بوجھ لینے کے بعد تم اپنے ان 30 رقیبوں کو کتانی جوڑے مہیا کرنے کے پابند ہو۔ اس انکشاف پر سیمسن نے چونک کر یوناف کی طرف دیکھا، پھر اس نے پوچھا، اے اپنے آپ کو نیکی کی نمائندے کہنے والی، تمہیں میرے حالات کی خبر کیسے ہوئی؟ یوناف نے آگے بڑھ کر سیمسن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا،
اے سیمسن، نیکی کے ایک نمائندے کی حیثیت سے میں عموماً مافوق الفطرت انداز میں اور غیر متوقع طور پر بہت سے حالات جان جاتا ہوں، اور ایسے بھی میں تمہارے حالات بھی جان گیا ہوں، اور یہ حالات جاننے کے بعد اب میں تمہاری طرف آیا ہوں تاکہ تمہارے ان 30 رقیبوں کے لیے 30 قطانی جوڑے حاصل کرنے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ سو اے سیمسن، تم میرے ساتھ اسقلون کی طرف چلو تاکہ وہاں سے تم میری رہنمائی میں اپنے لیے 30 قطانی جوڑے حاصل کر سکو۔ سیمسن چند ثانیوں تک غور سے یوناف کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کسی قدر تعجب خیز انداز میں پوچھا، اے یوناف، نیکی کے نمائندے کی حیثیت سے میں تمہارے ساتھ ہر جگہ جانے کو تیار ہوں، پر تم پہلے مجھ سے یہ تو کہو کہ وہاں سے میرے لیے کیسے 30 قطانی جوڑے حاصل کرو گے؟ یوناف نے نرم لہجے میں کہا، اے سیمسن، دیکھو، اسقلون نام کی بستی کے باہر ایک کوہستانی غار کے اندر کچھ رہزن رہتے ہیں، میں اور تم دونوں ان پر حملہ آور ہوں گے اور انہیں ان کی غار میں سے بھگا کر وہاں سے تم اپنے لیے 30 قطانی لباس حاصل کر لینا، اور اس طرح تم اپنی ہاری ہوئی شرط پوری کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ سیمسن نے تعجب سے یوناف کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے یوناف، ہم دونوں کیسے ان رہزنوں کے غار کو ان سے خالی کرا کر وہاں داخل ہو سکیں گے اور اپنی مانگ اور شرط کے مطابق وہاں سے 30 قطانی لباس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یوناف نے سیمسن کی ڈھارس بندھائی اور کہا، اے سیمسن، یہ سارا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، غار میں خالی کراؤں گا، تم اس غار میں داخل ہو کر اپنی شرط کا سامان حاصل کر لینا، بس تم ایک بار میرے ساتھ چلنے کی حامی بھرو۔ سیمسن نے خوشی کے اظہار میں کہا، اے یوناف، میں تو ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ اسقلون کی اس غار کی طرف جانے کو تیار ہوں۔ بس سیمسن کو ساتھ لے کر یوناف فوراً اسقلون کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ یوناف کی ہدایت کے مطابق ابلیکا اسے اس غار کی طرف رہنمائی کر رہی تھی۔ غار کے منہ پر جا کر یوناف نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اے سیمسن، تم یہیں غار کے منہ پر ہی کھڑے رہو، میں اندر داخل ہوتا ہوں، اور وہاں رہزنوں کے جس قدر ساتھی بھی ہیں میں انہیں غار سے بھاگنے پر مجبور کروں گا۔ اس طرح جب وہ غار کے منہ سے نکل کر باہر آنا شروع ہوں گی تو تم ان پر اپنی تلوار برسا کر ان کا خاتمہ شروع کر دینا، اور جب ان کے سب ساتھیوں کا صفایا ہو جائے گا تو پھر تم غار میں داخل ہو کر اپنی پسندیدہ اشیاء وہاں سے حاصل کر لینا۔ سیمسن نے کسی قدر مضحکہ خیز انداز میں یوناف کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے میرے چارہ گر، یہ طریقہ کار تو بہت اچھا ہے اور بظاہر اس میں بہتری کے بڑے امکان بھی ہیں، پر میں تو اس تفکر میں ہوں کہ کیوں کر ایسا ممکن ہوگا کہ تم غار میں داخل ہو کر جس قدر بھی لوگ وہاں ہیں انہیں باہر بھاگنے پر مجبور کر دو گے۔ یوناف نے پھر سرگوشی کی، اے سیمسن، تم اس امر کو بھول جاؤ کہ میں ان لوگوں کو غار سے نکلنے پر کیسے مجبور کروں گا۔ یہ میرا کام ہے اور میں اپنا کام خوب جانتا ہوں، بس تم اپنے کام کے لیے مستعد رہو اور جو بھی غار سے نکلتا ہے اس کا کام تمام کرتے رہو، پھر دیکھنا کیسے ہم دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ سیمسن اس بار یوناف کی پر اعتماد باتوں سے بے حد متاثر ہوا تھا، لہذا فوراً اس نے اپنی تلوار کھینچ لی اور ممنونیت کے انداز میں اس نے یوناف کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، میں غار سے باہر نکلنے والوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں، جو بھی غار سے باہر نکلا میں اس کی گردن کاٹتا چلا جاؤں گا۔ اس طرح نہ صرف ان گناہگار رہزنوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور لوگ ان کی رہزنی سے محفوظ ہو جائیں گے، بلکہ میرا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ پر اے یوناف، غار میں داخل ہونے سے قبل تم اپنی بیوی کو کسی محفوظ جگہ کھڑی کرتے جاؤ تاکہ اس کی حفاظت سے میں اور تم دونوں بے فکر رہیں۔ یوناف نے ایک بار غور سے اپنے پہلو میں کھڑی قرطیسہ کی طرف دیکھا، پھر اس کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے کہا، اے سیمسن، یہ قرطیسہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے اور مجھے یا تمہیں اس کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ اپنی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے۔ یہ تو میرے ساتھ اس غار میں داخل ہوگی اور ان رہزنوں کو باہر نکالنے میں میری معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ اب تم مستعد ہو جاؤ کہ میں غار میں داخل ہوتا ہوں۔ سیمسن فوراً اپنی تلوار لہرا کر غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا۔ یوناف نے غار میں داخل ہوتے ہوئے قرطیسہ کے کان میں سرگوشی کی، قرطیسہ، تم غار میں داخل ہونے کے بعد اپنی چیتے کی ہیئت بدل لینا، پھر دیکھنا غار کے اندر جس قدر بھی رہزن ہوئے وہ کیسے باہر اپنی موت کی طرف بھاگتے ہیں۔ جواب میں قرطیسہ کے چہرے پر عید کی بشارتوں جیسی خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی خوابوں میں بھری جھیل کی گہری آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے لہجے کی بھرپور کھنک میں کہا،
اے میرے رفیق، جیسا آپ چاہیں گے میں ایسا ہی کروں گی۔ یوناف نے جواب میں کچھ نہ کہا، اس لیے کہ وہ دونوں غار میں کافی آگے بڑھ گئے تھے۔ اندر بیٹھے رہزنوں نے ان دونوں کو دیکھ لیا تھا، لہٰذا ان میں سے ایک نے روح و جسم کی دیواریں ہلانے والی ہولناک آواز میں پوچھا، تم دونوں کون ہو اور کیوں ہمارے اس غار میں داخل ہوئے ہو؟ لگتا ہے تم دونوں ان علاقوں میں اجنبی ہو، ورنہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے لیے تم یوں ہمارے غار میں بے دھڑک داخل نہ ہوتے۔ جب وہ رہزن خاموش ہوا تب غار کے اندر یوناف کی آواز اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ گونجی، اے رہزنوں، ہم دونوں اس لیے غار میں داخل ہوئے ہیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو تمہاری بدشرست اور تمہاری لوٹ مار اور تمہارے خاک و خون کے کھیل سے نجات مل سکے، قبل اس کے کہ اس غار کے اندر میں نعرہ بلند کروں، قبل اس کے کہ میں سچ کا شعلہ بن کر تمہاری روحوں کو بھسم کر دوں، قبل اس کے کہ میں آہن گر کی طرح تمہیں انگاروں کی بھٹی کے موجوں گرداب میں ڈالوں، قبل اس کے کہ اس غار کے اندر میں تم سب کی لوٹ کھسوٹ شروع کروں، تم سب اس غار کو خالی کر کے نکل بھاگو۔ یوناف کی اس گفتگو پر ان سب نے موزیقہ خیز قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ پھر ان میں سے ایک اٹھا، اپنی تلوار اس نے کھینچی اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ دونوں شاید اپنے اپنے جسم کے سرد خانوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے ساتھیوں، دیکھو میں کیسا ان دونوں کے سر ان کے تن سے جدا کرتا ہوں۔ اسی لمحے یوناف نے قرطیسہ کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز اشارہ کیا۔ اس پر قرطیسہ حرکت میں آئی اور چند ہی ساعتوں بعد یوناف کے پہلو میں جہاں قرطیسہ کھڑی تھی وہاں ایک بڑی جسامت کا خون خوار اور سیاہ رنگ کا چیتا نمودار ہو گیا۔ ان رہزنوں نے جب اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے قرطیسہ کو لڑکی سے چیتے میں تبدیل ہوتے دیکھا تو ان سب کی حالت راکھ کے کھیت، دھول کے کھلیان اور ریت کے لڑتے بگولوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے کوئی ابلیس اپنی بدترین حالت میں ان کے سامنے ناچ اٹھا ہو۔ جو رہزن اپنی تلوار سونت کر یوناف اور قرطیسہ کی طرف بڑھا تھا اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ پھر دہشت زدہ سے ہو کر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور غار کے منہ کی طرف بھاگتے ہوئے وہ غار سے باہر نکلنا شروع ہو گئے، جبکہ باہر کھڑے سیمسن نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ جب سارے رہزن باہر نکل گئے تب قرطیسہ اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ اسے لے کر یوناف جب دوبارہ غار سے نکلا تو اس نے دیکھا غار کے منہ پر سیمسن اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا تھا۔ یوناف کو دیکھتے ہی سیمسن نے اپنی تلوار ایک طرف پھینک دی۔ آگے بڑھ کر اس نے یوناف کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا اور بڑی ممنونیت سے کہا، اے یوناف، تم واقعی ایک حیرت انگیز اور مافوق الفطرت آدمی ہو۔ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ اس غار میں داخل ہوئے تھے تو میں تم دونوں کی سلامتی سے متعلق بے حد فکر مند تھا اور میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر غار کے اندر رہزنوں نے تم دونوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو میں ضرور تم دونوں کی مدد کے لیے غار میں داخل ہو جاؤں گا۔ اے یوناف، تمہارے اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ میں سن رہا تھا۔ پھر اس گفتگو کے دوران مجھے یہ بھی احساس ہوا تھا کہ ایک رہزن اپنی تلوار سونت کر تمہاری طرف بڑھا بھی تھا۔ اس موقع پر میں نے غار کے اندر داخل ہو کر تمہاری مدد کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ پھر نہ جانے تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ وہ خوف سے لرزتے کانپتے اور شور کرتے ہوئے غار سے بھاگنے لگی تھی۔ پھر میں نے غار میں داخل ہونے کا ارادہ ترک کر کے غار سے نکل بھاگنے والوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا، اور اے یوناف، تم دیکھتے ہو میں نے سب کا صفایا کر دیا ہے۔ سیمسن سے علیحدہ ہونے کے بعد یوناف نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور کہنے لگا، اے سیمسن، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نیکی کے ایک نمائندے کی حیثیت سے میں مافوق الفطرت انسان ہوں۔ اے سیمسن، قسم مجھے اپنے رب کی جو کائنات کی ہر شے کا ظاہر و باطن جانتا ہے، جو ظاہر و خفیہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، یہ رہزن اگر اس سے زیادہ ہوتے تب بھی میں انہیں نکال باہر کرتا۔ اے سیمسن، اگر میں نہ بھی ہوتا تو ان رہزنوں کو تو میری یہ بیوی قرطیسہ بھی غار سے بھگا سکتی تھی۔ اور سنو سیمسن، اب جب کہ رہزن ذلت کی موت مارے جا چکے ہیں تو تم اس غار میں داخل ہو اور جس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہو اٹھا لاؤ۔ سیمسن نے ایک بار احسان مندی اور ممنونیت سے یوناف کی طرف دیکھا، پھر اپنی خون آلود تلوار زمین پر رگڑ کر صاف کی اور اسے نیام میں کر کے وہ غار میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب سیمسن غار سے نکلا تو یوناف اور قرطیسہ نے دیکھا وہ ایک گٹھری اٹھائے ہوئے تھا۔ اس موقع پر یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، اے سیمسن، اس گٹھری میں تم نے کیا کیا باندھا ہے؟ سیمسن نے اس گٹھری کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے دوست، اس گٹھری میں 30 کتانی جوڑے ہیں
اور کچھ نقدی جو ادھر ادھر بکھری پڑی تھی وہ بھی میں نے ایک تھیلی میں ڈال لی۔ اس پر یوناف نے پوچھا، اے سیمسن، کیا ان 30 قطانی جوڑوں کے علاوہ تم نے اپنے لیے وہاں سے کچھ بھی پسند نہ کیا؟ یہ 30 جوڑے تو تم ان 30 جوانوں کو دے دو گے جن کے ساتھ تم نے شرط باندھ رکھی تھی، پھر تمہارے پاس کیا بچے گا؟ سیمسن نے بڑے انکسار سے کہا، اے میرے محسن، میرے عظیم دوست، میں لالچ کا قائل نہیں ہوں۔ یہ نقدی جو میں نے وہاں سے اٹھا لائی ہے اسے بھی میں لوگوں کی مدد کے علاوہ فلاحی کاموں میں خرچ کروں گا۔ اے یوناف میرے بھائی، تم جانتے ہو کہ میں بنی اسرائیل کا قاضی بھی ہوں، لہٰذا مجھے لوگوں کی بہتری کے کام بھی کرنے ہیں۔ میں قاضی نہ ہوتا تب بھی ایسے کام کرتا۔ بہرحال اس غار سے جتنی نقدی اٹھا لائی ہے اسے میں یتیم و مساکین، مسافروں اور دیگر ضرورت مندوں پر خرچ کروں گا۔ اس طرح لوگ میرے حق میں دعا کریں گے اور ان لوگوں کی دعائیں میرے حق میں میرے خداوند کی رضامندی اور خوشنودی کا باعث بنے گی۔ اے یوناف، کیا اب ہمیں یہاں سے چلنا نہیں چاہیے؟ یوناف نے سیمسن کی تائید کی، تم ٹھیک کہتے ہو سیمسن، آؤ اب یہاں سے چلیں۔ تینوں اس کوہستانی سلسلے سے نکل کر پہلے اسقلون آئے اور وہاں سے وہ تمنت نام کی بستی میں داخل ہوئے، اور اپنی شرط کے مطابق سیمسن نے وہ 30 قطانی جوڑے ان 30 نوجوانوں کو دے دیے تھے جن کے ساتھ اس نے شرط باندھی تھی۔ اس کے بعد اس نے یوناف کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے عزیز بھائی، میرے عظیم محسن، میری خواہش یہ ہے کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو تاکہ میں چند دن تم دونوں میاں بیوی کی ضیافت و خدمت کر سکوں۔ سنو میرے مہربانو، ہم گھر کے 3 ہی افراد ہیں، میرے ماں باپ اور میں۔ تم دونوں میرے ساتھ چلو، میرے ماں باپ تم دونوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوں گے۔ یوناف نے خوش دلی سے کہا، اے سیمسن، میں تمہارے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن فی الوقت میں تمہارے ساتھ نہ جا سکوں گا، اس لیے کہ مجھے ابھی ایک بہت بڑا کام نمٹنا ہے۔ ہاں، میں کبھی تم سے ملنے تمہارے ہاں ضرور آؤں گا، اور شاید یہ وقت بہت جلد آئے۔ اے سیمسن، اب تم اپنے گھر جاؤ۔ سیمسن نے یوناف سے مصافحہ کیا اور پوچھا، اگر کبھی مجھے آپ سے ملنا ہو تو میں کہاں آپ سے مل سکتا ہوں؟ یوناف مسکرایا اور بولا، سیمسن میرے بھائی، میں ایک خانہ بدوش انسان ہوں، بہرحال تم فکر مند نہ ہو، میں عنقریب تم سے ملنے خود ہی آ جاؤں گا، بس اب تم جاؤ۔ سیمسن نے یوناف سے مصافحہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ سیمسن ابھی وہاں سے گیا ہی تھا کہ ابلیکا نے یوناف کی گردن پر خوشگوار لمس دیا، پھر اس کے نغمے بکھیرتی آواز سنائی دی، یوناف، یوناف، اگر تم رفاش سے نمٹنا چاہتے ہو تو یہ ایک بہترین موقع ہے۔ یوناف نے بے چینی اور بے تابی سے پوچھا، اب ابلیکا، رفاش سے متعلق مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ ابلیکا پھر بولی، اے یوناف، رفاش اس وقت جھیل میرو کے کنارے کسی شکار کی تلاش میں ہے، جبکہ قب اور خوفہ دونوں اس وقت سرائے میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ ابلیکا سے اپنی گفتگو مکمل ہونے کے بعد یوناف نے قرطیسہ سے کہا، قرطیسہ، میں یہاں سے جھیل میرو کی طرف کوچ کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں آج ہی جھیل میرو کے کنارے رفاش کا خاتمہ کر کے اس کی داستانوں کو ہمیشہ کے لیے زنگالود کر دوں گا۔ قرطیسہ بولی، آپ ضرور یہاں سے جھیل میرو کے کنارے کی طرف کوچ کریں، لیکن اس طرف جانے سے قبل آپ مجھ پر یہ انکشاف کیجئے کہ آپ اس پر کیسے قابو پائیں گے اور کس طرح موت کی بیڑیاں اسے پہنائیں گے۔ یوناف نے کہا، سنو قرطیسہ، میں وہ تجویز بتاتا ہوں جس کے تحت میں رفاش پر قابو پا کر اور اسے ٹھکانے لگانے میں کامیاب رہوں گا۔ سنو قرطیسہ، جس جگہ اس وقت رفاش ہے اس سے تھوڑے فاصلے پر جنگل کے اندر میں ایک حصار بناؤں گا اور اس حصار پر اپنی سری قوتوں کا عمل کروں گا۔ اس کے بعد میں اور تم اپنی صورتیں بدل کر اس طرف کا رخ کریں گے جہاں اس وقت رفاش ہے، جبکہ ابلیکا اس کی طرف جانے میں ہماری مدد کرے گی۔ اور اے قرطیسہ، یہ بھی سنو، رفاش کی طرف جاتے وقت ہماری یہ شکل و صورت نہ ہوگی، بلکہ ہم دونوں اپنی حیت بدل کر اس کی طرف جائیں گے تاکہ وہ ہمیں پہچان نہ پائے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھ کر وہ چیتا ہمارا تعاقب کرے گا، اور اس موقع پر ہم دونوں اس حصار کی طرف بھاگیں گے جو جنگل کے اندر ہم نے پہلے سے کھینچ رکھا ہوگا۔ ہم دونوں اس حصار میں داخل ہو جائیں گے، اور جب اس بڑے حصار کے اندر وہ چیتا داخل ہوگا تو ہم وہاں سے نکل جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی سردی قوتوں کو بھی حرکت میں لاؤں گا، جس کی بنا پر رفاش اس حصار سے باہر نہ نکل سکے گا۔ اسی لمحے میں حصار کی طرف بڑھوں گا اور تلوار مار کر چیتے کی گردن کاٹ دوں گا، پس گردن کے کٹ جانے کے بعد رفاش کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ یوناف جب خاموش ہوا تو قرطیسہ نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے یوناف،
آپ یقیناً کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ چیتے کی گردن کاٹ کر آپ اس کا فیصلہ کر دیں گے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر چیتے کی آپ نے گردن کاٹ دی تو اس طرح روفاش کا تو خاتمہ نہ ہوگا، روفاش تو ویسے کا ویسا ہی رہے گا، اور اس کے بعد تو وہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی مہلک اور خوفناک صورت اختیار کرے گا۔ جس طرح زخمی سانپ ہر شے کو ڈستا چلا جاتا ہے، ایسے ہی روفاش بھی جنونی صورت اختیار کر لے گا، اور اس کا سب سے پہلا ہدف میں اور آپ ہوا کریں گے۔ یوناف نے قرطیسہ کی اس گفتگو کو بڑے غور اور دھیان سے سنا، پھر اس نے کچھ سوچا اور کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے اس نے قرطیسہ سے پوچھا، اے قرطیسہ، اگر میں اس چیتے کا خاتمہ کرتا ہوں تو اس سے روفاش کو کیوں نقصان نہ پہنچے گا، اور وہ کیوں کر اس کے بعد زندہ رہ سکے گا؟ قرطیسہ نے کہا، اے یوناف، جب آپ اس چیتے کی گردن کاٹتے ہیں یا اسے کسی اور طرح سے مارتے ہیں تو چیتے کا ذہن تو اس وقت متحرک رہے گا جب تک کہ اس کے جسم سے روح نہیں نکل جاتی۔ ظاہر ہے آپ کے اس پر حملہ آور ہوتے ہی اس کے جسم سے روح علیحدہ تو نہ ہو جائے گی، اور جب اس کا ذہن متحرک ہوگا تو وہ فوراً چیتے سے انسانی یا کوئی اور روپ دھار کر نہ صرف بچ نکلے گا بلکہ آپ کے مقابل آ کھڑا ہوگا۔ آسان الفاظ میں اس کی مثال میں یوں دے سکتی ہوں کہ مثال کے طور پر آپ نے چیتے کی گردن کاٹ دی، اس کی گردن کٹتے ہی اس کے جسم سے روح تو نکل جائے گی، پر اس کی گردن کٹنے سے لے کر اس کے جسم سے روح نکلنے اور اس پر موت طاری ہونے تک کا جو وقفہ ہوگا، اس کے دوران اس کا ذہن متحرک رہے گا۔ سو اپنی انہی بیدار ذہنی قوتوں کو عمل میں لا کر وہ کوئی دوسری صورت اختیار کر کے بچ نکلے گا۔ روفاش کا خاتمہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ چیتے کے روپ میں ہم پر حملہ آور ہو، تو پہلے ہی حملے اور پہلے ہی جھٹکے میں اس کے ذہن کو مفلوج و بیکار بنا کر رکھ دیا جائے۔ صرف ایسی صورت میں ہی روفاش پر موت طاری کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا ذہن جب معطل کر دیا جائے گا تو وہ ایک صورت سے نکل کر دوسری صورت میں جانے کا عمل نہ کر سکے گا۔ میں سمجھتی ہوں ایسا کوئی طریقہ نہیں جس سے کام لا کر پہلے ہی جھٹکے سے اس کی ذہنی قوتوں کو ہم معطل کر دیں، لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ روفاش کا خاتمہ اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اسی لمحے ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور بولی، اے یوناف، یہ قرطیسہ ٹھیک کہتی ہے، روفاش کا تم اس وقت تک خاتمہ نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس کی ذہنی قوتوں کو معطل نہیں کر دیتے، اور ایسا کرنے کا طریقہ کار تمہیں میں سمجھا دیتی ہوں۔ یوناف نے کہا، اے ابلیکا، تمہارا شکریہ کہ تم بر وقت مشورہ دینے کے لیے وارد ہوئی ہو، پر میں نے روفاش کو ختم کرنے کا طریقہ سوچ لیا ہے۔ ابلیکا نے اس بار مسکراتی آواز میں پوچھا، وہ طریقہ کار ذرا بتاؤ تو صحیح تاکہ میں بھی تو سنوں۔ یوناف نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے ابلیکا، قرطیسہ کی اس گفتگو نے روفاش کے خاتمے سے متعلق حل سوچنے میں میری مدد کر دی ہے۔ اے ابلیکا، اب جو طریقہ کار استعمال کر کے میں روفاش کا خاتمہ کروں گا اسے تم اور قرطیسہ اب غور سے سنو۔ اب میں اور قرطیسہ یہاں سے افریقہ کی طرف کوچ کریں گے۔ اے ابلیکا، تم ہماری وہاں تک رہنمائی کرنا جہاں اس وقت روفاش چیتے کی صورت میں موجود ہے۔ میں اپنی سری قوتوں کو استعمال کر کے اور انسانی اور حیوانی نگاہوں سے اپنے اور قرطیسہ کو اوجھل رکھ کر جہاں چیتے کی صورت میں روفاش ہوگا وہاں اس کے گرد دو حصار کھینچوں گا۔ ایک حصار روفاش کو وہاں محصور رکھنے کا ہوگا تاکہ وہ وہاں سے نکل کر نہ بھاگ سکے، دوسرا حصار اس کی ذہنی قوتوں کو معطل اور مسمار کرنے کے لیے ہوگا، اور اس حصار سے روفاش کے شعور و لاشعور دونوں ہی ختم ہو جائیں گے۔ ایسا کرنے کے بعد میں قرطیسہ کو تو انسانی حیوانی نگاہوں سے اوجھل ہی رکھوں گا، جبکہ میں اکیلا چیتے کے سامنے نمودار ہوں گا اور اس پر حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دوں گا، اس کے جسم اور کھوپڑی کے پرخچے اڑا دوں گا، اور جب تک موت اس پر واقع نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں اپنی اس حصار کو ختم نہیں کروں گا جس نے روفاش کے ذہن کو معطل رکھا ہوگا، اور جب میں دیکھوں گا کہ اس کی روح اور جسم کا تعلق و رابطہ منقطع ہو گیا ہے تو پھر میں اپنا وہ حصار بھی ختم کر دوں گا۔ اب بولو، اس طرح میں روفاش کو ختم کر سکوں گا یا نہیں؟ قرطیسہ نے کسی قدر مطمئن انداز میں کہا، یہ طریقہ کار استعمال کر کے آپ یقیناً روفاش کو ختم کر سکتے ہیں۔ قرطیسہ ذرا دم لے کر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اے یوناف، روفاش کے ختم ہونے اور اس کے مر جانے اور ہمیشہ کے لیے ہمارے پیچھے ہٹ جانے کی ایک نشانی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت چیتے کی حالت میں آپ اسے ماریں گے تو جب اس چیتے کی لاش ہڈیوں سمیت کالے رنگ کا سیال مادہ بن کر بہہ جائے تب آپ یقین کر سکتے ہیں کہ روفاش ختم ہو چکا ہے۔
یوناف نے مطمئن انداز میں کہا، اے قرطیسہ، میں تمہاری اس رہنمائی کا ممنون ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی یوناف نے پکارا، ابلیکا، کیا اب ہم یہاں سے کوچ کریں؟ ابلیکا نے فوراً اپنا حریری لمس یوناف کی گردن پر دیا اور بولی، ہاں یوناف، اب ضرور افریقہ کی طرف کوچ کرو، اس لیے کہ روفاش اس وقت جھیل میرو کے کنارے کلوا نام کی بستی اور سرائے کے درمیان گھات لگائے بیٹھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسافر یا بستی کا آدمی وہاں سے گزرے تو اسے اپنا شکار اور ہدف بنا سکے۔ چلو کوچ کرو، میں تمہاری رہنمائی کرتی ہوں۔ ابلیکا سے گفتگو کا سلسلہ منقطع کر کے یوناف نے قرطیسہ کو مخاطب کر کے کہا، آؤ قرطیسہ، یہاں سے کوچ کریں۔ قرطیسہ نے جواب میں فوراً آگے بڑھ کر یوناف کا ہاتھ اپنے نرم و گداز ہاتھ میں لے لیا۔ پھر یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور وہ دونوں وہاں سے روپوش ہو گئے۔